دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کل 10:30-11 بجے یہاں آئیے، ہم یہیں ہوں گے، تو اس وقت بتائیں گے۔ تو اس وقت تو ایک اندازہ ہی لگانا ہے، تو کل 10 بجے جب ججمنٹ آئے گی، ورڈک آئے گا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہے، کہ کشمیریوں کے حق میں ہے، جموں کشمیر کے عوام کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے۔ اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2 مہینے یا 4 مہینے سے انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم گزشتہ 4 سال سے زیادہ عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپریم کورٹ، کیونکہ پہلے 3 سال میں تو کوئی سنائی ہوئی نہیں، صرف ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے سنوائی ہوئی تھی، اور جس کا ہم نے بھی، میں نے خود بھی اور میرے ساتھیوں نے اپنی پبلک میٹنگوں میں پچھلے 1-1.5 سال سے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں کرے گی تو تب تک فیصلہ آنا 50 سال میں بھی ناممکن ہے۔ میں مشکور ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آلموسٹ کبھی کبھی ڈیلی بیسس پہ اس کی سنوائی شروع کی۔ سب لوگوں نے، سرکار نے، دوسرے لوگوں نے، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، جو کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی اپنی یاچکائیں، اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا، اور سپریم کورٹ نے جب سے سنوائی کی تب سے انہوں نے زیادہ سمے نہیں لگایا۔ ان کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس توقع کے ساتھ کہ جو سرکار نے غیر قانونی فیصلہ لیا تھا، کیونکہ یہ پاورز اسمبلی کی الیکٹڈ گورنر کے پاس تھی، نامینیٹڈ گورنر کے پاس نہیں تھی، اسٹیٹ کو بنگ کرنا اور ریکمینڈ کرنا، تو اس طریقے سے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور بہت بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انکانسٹیٹیوشنل۔ تو کانسٹیٹیوشنل اور انکانسٹیٹیوشنل کون فیصلہ کرے گا، یہ سپریم کورٹ کی ہی بینچ کر سکتا ہے۔ تو اس کا انتظار ہے ہمیں انصاف کا، کہ جموں کشمیر کے عوام کو 370 اور 35A جو ہم سے چھینا گیا ہے، جس میں نوکریاں بھی ہیں، جس میں زمین بھی ہے، اس میں جو ہمارا حق، ایکسکلوسو حق تھا، اس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، اس کا انتظار ہمیں 4 سال سے زیادہ سے ہے۔ اس کا ہم یہ ابھی امید کرتے ہیں، اور پورا سپریم کورٹ پر یہ وشواس ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ امید ہے، یہ توقع ہے ان سے کہ وہ ہمیں اپنا حق دیں گے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن میں دیا تھا، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں، ہماری ریاست کے کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جن لوگوں نے، جن فریڈم فائٹرز نے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، تو وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ 370 بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، اس میں بھی ہندوستان، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں بھی 370 ہے، تو انہوں نے یہی بنایا ہے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بنایا ہے، تو انہوں نے، یہاں کے والوں نے یہاں رکھا، اور ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن بنانے نے ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں رکھا۔ تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن سب ٹھیک ہے تو یہ کیسے غلط تھا؟ آزاد صاحب، آپ کو روکنا چاہوں گی، اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی، اگر فیصلہ کل ہمارے خلاف آیا، کیا ہمیں آزاد صاحب لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ سڑکوں پہ نظر آئیں گے؟ وہ ہم کل بتائیں گے، وہ آج کیسے بتائیں گے؟ وہ ہم کل آج کیسے بتائیں؟ میں نے اگر پوچھا، میں نے اگر تو کل، اگر میں یہ سب ابھی بتاؤں گا تو میں کل کیا بتاؤں گا؟ آزاد صاحب، کیا یہ میٹنگز الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کس کی؟ آپ جو میٹنگز وغیرہ ریلیز ہو رہی ہے، کیا الیکشن کی؟ نہیں، یہ جب بھی میں آتا ہوں تو میں ایک میٹنگ رکھتا ہوں، ہر ایک مہینے میں ایک بار میں عہدیداروں کی میٹنگ رکھتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کی ضرورت ہے؟ شدت سے ضرورت ہے، الیکشن کی 6 سال سے ضرورت ہے۔ 2018 میں ہماری ودھان سبھا بھنگ ہوئی، اور اس سے پہلے بھی 1-1.5 سال چلی نہ ہونے کے بعد 1.5 سال میں ہی، 1 سے 11 مہینوں میں ہی گورنر رول ہو گیا تھا، پھر بنی۔ تو وہ اس سے پہلے بھی جو 2-3 سال بنی، وہ افراتفری میں گنی، کوئی زمین پہ جو لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی۔ 2 ایسے کانسٹیٹوئنٹس کے بیچ میں گورنر تھی، جو نارتھ پول تھا، وہ ساؤتھ پول تھا، ان کا تو گورننس کی طرف کم دھیان تھا، اور وہ آپس میں
आप रक्षा कृषि की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो अगर हकीकत मानिए तो 9.5 साल से गवर्नमेंट ही नहीं है। आज़ाद साहब, किलिंग का सिलसिला जो कश्मीर में वो लगातार जारी है। पहले ईदगाह में एक पुलिस कांस्टेबल पे गोलियां चलाई गई, कल एक बार फिर से बेमना में ये देखिए, मैं हमेशा सच बोलता था और कुछ हमारे साथियों को सच बोलना मेरा बहुत बुरा लगता था। कभी ये कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक कहती थी उनकी उसको कहता था ठीक है, जहाँ गलत करती थी उसको गलत। जैसे 370 में कहता हूँ गलत, घर गिरा, मैंने ये रोशनी स्कीम बनाई थी, उसको रोशनी स्कीम को उन्होंने ख़त्म किया, वो वहाँ गलती थी। हमारे लाखों ज़मीन हमारे गरीब लोगों को घर से और ज़मीन से बाहर कर रहे थे, वो गलत है। मरकज़ी सरकार की एक चीज़ अच्छी की थी उन्होंने कि मिलिटेंसी को ख़त्म करने में बहुत हद तक मदद की थी। वैसे ग्रेजुअली मिलिटेंसी 90 से हर चीफ मिनिस्टर के दौरान कम 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 की होता, लेकिन इन्होंने उसको एक वक्त में 0 पॉइंट पे पहुंचाया। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से राजौरी से हादसे शुरू हो गए, तो अब वो राजौरी तक ही महदूद थे, पुंछ में महदूद थे, लेकिन यहाँ जब कोकरनाग का हादसा हुआ और इक्का दुक्का जब हमारे टारगेट किलिंग शुरू हुई, उससे शुरू हुआ, तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज आहिस्ता आहिस्ता ये डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। सुबह जम्मू में भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं और कश्मीर में भी हर जगह, पहले देहाती इलाकों में था, अब ये कश्मीर में घुस गया। अभी जिस इंस्पेक्टर की जान चली गई उसको देखकर तो ऐसा लगता दहल जा सकता है कि हमारे कैसे नौजवान बच्चे जो हमारा खजाना है उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। इसलिए बड़ी तशवीश की बात है। कश्मीर की आवाम को भी तशवीश होनी चाहिए। मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार और जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनको तशवीश होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अवाम को, क्योंकि उन्होंने यहाँ रहना है, तिजारत करनी है, बिज़नेस करनी है, नौकरी करनी है, और उसके लिए खुशगवार मौसम होना चाहिए, सिक्योरिटी का माहौल ठीक होना चाहिए, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा तशवीश की बात है। ये अच्छी बात हुई थी सरकार की तरफ, लेकिन ये भी खिसक रही है। ये जो क्रेडिट उनको जाना चाहता, वो क्रेडिट अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। दूसरी में अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की थी, ये हड़तालें बंद हो गई थी। लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है सरकार की कि रोज़गार देने में एम्प्लॉयड और पढ़े एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट और लेस एजुकेटेड और नो एजुकेटेड लोगों की जो स्किल और अनस्किल लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वो अपने उरूज पे है। बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये मरकज़ी सरकार की और यूटी गवर्नमेंट की नाकामी है। तो ये नाकामियों और कामयाबियों का मिक्स है आपस में, लेकिन पलड़ा भारी हो जाता है नाकामियों की तरफ। बहुत सर, कल हम आएंगे।